السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد الرضا ریسرچ انفارمیشن خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم مثالی سیٹ نمبر 7 کتاب نور اسلام از ڈاکٹر منور حسین چیمہ صاحب، ان کی کتاب کا ہم سیٹ نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی، خاص کر ان دوستوں کے لیے جو میرے جیسے PPSC کا امتحان دے رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کیجیے گا بھی، اور دوسروں کو بھی اس کا لنک بھیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علم کی دولت سے نوازا جا سکے۔ ہاں، اگر میرا مطالعے میں پڑھنے میں کوئی لفظی غلطی، حرفی غلطی ہو تو آپ مجھے ضرور بتایا کریں، اور اس سے میری اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، پرفیکٹ بننا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ میری مدد کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اچھا برا جو بھی آپ کا دل کرے ضرور بتایا کریں، اور کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں مزید آئندہ ویڈیوز پر اچھے سے گفتگو کر سکوں، یا اچھے سے مطالعہ کر کے گفتگو کیا کروں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مخاصمہ سے مراد ہے یہودی انصار، مشرکین اور منافقین پر بحث مخاصمہ۔ یہ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ کی کتاب کا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بار بار سوال الفوز الکبیر سے ہو رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن میں کتنے گروہ سے مخاصمہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اوپر اسی سوال کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو 4 گروہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ یہود و انصار، مشرکین اور منافقین۔ اور نیچے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کون کون سے گروہ ہیں اور کتنے گروہ ہیں۔ 4 اوپر بتایا گیا ہے اور نیچے 4 گروہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوال بھی 4 کا ہے اور گروہ بھی 4 ہے۔ اچھا، تفسیر معلم التنزیل کے مؤلف کا نام ابو محمد حسین بن مسعود الفرا بغوی۔ ٹھیک ہے، اور اگلا سوال تھا ترجمان القرآن۔ ترجمان القرآن کن کا لقب ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ مفسرین قرآن، سب سے پہلے مفسرین قرآن، اور دوسرا ترجمان القرآن، یہ پہلے بھی سوال آیا ہے اور دوبارہ یہ پھر آ رہا ہے۔ حضرت حوا کو جنت سے نکال کر کس جگہ اتارا گیا؟ جدہ میں۔ یاد رہے، آدم علیہ السلام کو اتارا گیا سری لنکا میں، اور اما حوا کو اتارا گیا جدہ میں۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا دھمکی دی تھی؟ تمہیں سنسار کر دیں گے۔ بدبختی کی علامتیں ہیں یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کفار نے بہت سارے ظلم، زیادتی اور انتہا کی زیادتیاں کی ہیں کہ آپ سجدے میں جاتے تو آپ کے اوپر اوجری وغیرہ رکھ دیتے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو ڈرانے، دھمکانے اور نیکی سے دور رہنے کے لیے انہوں نے یا ان کو مارنے کی یا ان کو کچھ بھی کرنے کی بہت ساری دھمکیاں ہمیشہ ملتی رہی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ دین آج بھی پھیلا ہے اور اس وقت بھی پھیلا تھا۔ یاد رہے، تمام انبیاء کے دور میں دین پھیلا ہے، چاہے چند لوگوں میں ہی کیوں نہ پھیلا ہو، لیکن پھیلا ضرور ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قوم سمود نے اونٹنی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ پہلے بھی سوال آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ پہلے ان کی بیٹی کا ذکر آ رہا تھا، اب ان کا ذکر آیا ہے سسر۔ کن پیغمبر کے ہاتھوں اعلان نبوت سے قبل ایک آدمی کا قتل ہوا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی پھر سے گفتگو ہو رہی ہے، جب وہ مدین جانے سے پہلے یا قبل یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کن پیغمبر کے اسوہ کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، قرآن کے مطابق ملکہ بلقیس کی قوم کس چیز کی عبادت کرتی تھی؟ یاد رہے، سورج کی، اور جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رایا کا دین ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ رایا مسلمان ہے اور جو بادشاہ ہے وہ ہندو ہے، نہیں، ان کے ایک ہی دین ہوا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے یہ،
تو وہ تبدیل ہو جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، کہ جو بھی جس مذہب کا بھی تھا وہ ایک ہی بادشاہ کے انڈر آنے کے بعد وہی مذہب اختیار کرتا۔ قرآن کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا سزا دی تھی؟ انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کس نام سے یاد کیا؟ حواری۔ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ حکم قرآن کی کس سورہ میں آیا ہے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند آواز کسی شخص کی بھی نہ ہو۔ حکم ہے سورہ حجرات میں، یاد رہے۔ یہاں پر تو بے ادبیوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں لوگ اونچا اونچا بول کر۔ اصحاب الخدود، خندق والے، یہ لقب قرآن کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ برج۔ قرآن حکیم سورہ عبس میں کن نابینا صحابی کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید کی تلاوت سے قبل کیا پڑھنا ضروری ہے؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ قرآن میں لکھی ہے، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے شیطان مردود سے انسان۔ النمل کے معنی چیونٹی، زمر کے معنی جتا یا گروہ، چھتا بھی کہہ سکتے ہیں، جتا لکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا قرآن حکیم کی کس صورت میں دیا گیا ہے؟ حکم دیا ہے سورہ احزاب۔ وہ حدیث جو خود گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے اسے کہتے ہیں موضوع، یعنی اپنی طرف سے انتخاب کر لینا، اپنی طرف سے بنا لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا۔ جس حدیث کو صحابی کے بجائے تابعی براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے وہ حدیث ہے مرسل۔ مستدرکات میں سب سے پہلے یا سب سے زیادہ مشہور کتاب کون سی ہے؟ مستدرک علی الصحیحین۔ امام مالک کو کس حاکم کے حکم پر کوڑے لگائے گئے؟ جعفر ولی مدینی یا ولی مدینہ۔ علم حدیث میں مصنف کس نے تحریر کی؟ امام مالک کو کس حاکم کے حکم پر کوڑے لگائے گئے تھے؟ جعفر ولی مدینہ یا ولی مدینہ۔ علم حدیث میں مصنف کس نے تحریر کی؟ عبدالرزاق بن حمام۔ مومن کی فہرست یا فراست سے بچو، یہ کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے۔ حدیث کے مطابق اعمال کا دار و مدار ہے نیتوں پر۔ استصحاب ایک اصطلاح ہے فقہی۔ المبسوط کس فن کی کتاب ہے؟ فن فقہ کی۔ کن امام نے مصالح مرسلہ کے استعمال سے زیادہ وسعت سے کام لیا ہے؟ امام مالک نے، ٹھیک ہے۔ قیاس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ فقہ حنفی میں اہل مدینہ کے تعامل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ امام مالک۔ ایام العرب سے مراد ہے قبل الاسلام عربوں کی جنگیں۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ، حضرت صوبیہ ہوگا، لفظی غلطی ہے شاید، کن کی لونڈی تھی؟ ابو لہب کی۔ حلف الفضول کس کے گھر میں منعقد ہوا؟ عبداللہ بن جدعان۔ قریش مکہ نے کن دو افراد کو نجاشی کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا تاکہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکالا جائے؟ عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ حضرت جعفر طیارہ نے نجاشی کے دربار میں قرآن کی کس سورت کی تلاوت
کی، سورہ مریم کی، یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے، یاد رہے۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب میں کتنا سال محصور رہے؟ 3 سال۔ کس غزوے کے موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہوا تھا؟ غزوہ بنو مستلق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور دعوت کتنے سال پر محیط ہے؟ 10 برس، 9 سال 9 ماہ 9 دن۔ صدیق و عتیق کن صحابی کے دو القاب ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس سال سپہ سالاری سے ہٹایا؟ 17 ہجری۔ پہلی ہجرت حبشہ میں شامل پہلی ہجرت حبشہ میں شامل کون سے صحابی بعد میں خلیفہ منتخب ہوئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ صفین کے موقع پر تحکیم کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے نمائندہ مقرر ہوئے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ہندو مذہب میں سب سے زیادہ عبادت کس دیوتا کی جاتی تھی یا کی جاتی ہے؟ وشنو۔ ہولی کا تہوار کس مذہب میں منایا جاتا ہے؟ ہندو مت۔ یاد رہے، ہولی کا تہوار مطلب رنگوں والا معاملہ جس میں وہ رنگ بکھیرتے ہیں۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہمیت کس عقیدے کو حاصل ہے؟ عقیدہ نروان۔ گاتھا کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ زرتشت۔ اسفار خمسہ کس مقدس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تورات۔ ایسٹر کا تہوار کس مذہب میں منایا جاتا ہے؟ عیسائیت۔ زکوٰۃ کے مصارف فی الرقاب سے مراد ہے غلاموں کی آزادی۔ تسعیر سے کیا مراد ہے؟ قیمتوں کا تعین۔ احیائے موت سے مراد ہے بنجر زمینوں کی آبادی یا آبادکاری۔ معیشت زناکہ سے مراد ہے روزی کا تنگ ہو جانا۔ سرمایہ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ راس المال۔ قرع عنبیک کس مسلم سائنسدان کی ایجاد ہے؟ جابر بن حیان۔ التصریف لمن عجز عن تالیف کس کی تصنیف ہے؟ ابو القاسم الزہروی۔ یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے، یاد رہے، اور جابر بن حیان کی کتابوں کا بھی ذکر آتا رہے گا۔ کس مسلم سائنسدان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج کی کرنوں میں روشنی اور حرارت کے اثرات ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں؟ ابن الہیثم۔ یورپ میں کس کتاب کو طب کی انجیل کہا جاتا ہے؟ القانون فی الطب۔ کس مسلم سائنسدان نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سرزمین ہندوستان میں گزارا؟ ابو الریحان البیرونی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ام عاصم کن خلیفہ راشد کی پوتی تھیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کس اموی حکمران کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ عبد الملک بن مروان۔ محمد بن قاسم کا حجاج بن یوسف سے کیا رشتہ تھا؟ چچا زاد، بھائی اور داماد۔ توابین کے قائد کا نام کیا تھا؟ سلیمان بن سرد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کن صحابی کے بارے میں فرمایا تھا؟ یہ صحابہ میں حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ فقہ کے معاملے میں یہ تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا بھی کی ہے اور اللہ سے خوشی کا اظہار بھی کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کوفہ۔ خلفاء کا باپ کس اموی خلیفہ کو کہا جاتا ہے؟ عبد الملک بن مروان۔ جدال احسن سے کیا مراد ہے؟ اچھے طریقے سے بحث و مناظرہ کرنا۔ اسماعیلیہ کس مکتبہ فکر کا ایک فرقے کا نام ہے؟ شیعہ فرقہ۔
الشاعرہ کا بانی کا نام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشری۔ خوارج کا نعرہ تھا، یہ تو ان الحکم الا اللہ، یہ اس کا جواب نہیں دیا گیا تو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ ہم۔ برا مکہ کو کس عباسی حکمران کے دور میں زوال آیا تھا؟ ہارون رشید۔ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا امین احسن اصلاحی۔ امام مالک کو کس کے حکم پر کوڑے مارے گئے؟ والی مدینہ جعفر بن سلیمان۔ یہ سوال تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہے، یاد رہے۔ لیبیا کس براعظم میں واقع ہے؟ افریقہ۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت کا نام ہے ڈھاکہ، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، یاد رہے۔ یہ کس مسلم حکمران کا قول ہے؟ شیر کی 1 دن کی زندگی گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، ٹیپو سلطان۔ ندوۃ العلماء کے تحت کون سا دینی رسالہ شائع ہوا الندوہ کے نام سے؟ الحسبۃ فی الاسلام کے مصنف کا نام ہے ابن تیمیہ۔ ضرب کلیم کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ وہابی تحریک کے بانی کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب، یاد رہے، یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے۔ مقدمہ کس مسلم ماہر معاشیات کی تصنیف ہے؟ ابن خلدون۔ فرقہ خوارج کا پہلا قائد کون تھا؟ عبداللہ بن وہب راسی۔ بابک خرمی کی بغاوت کس حکمران کے دور میں ہوئی؟ مامون رشید۔ اسد الغابہ کے مصنف کا نام ہے ابن اسیر۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، مکمل نام ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے مصنف کا نام ہے ابن اسیر۔ یمن کے دارالحکومت کا نام ہے صنعاء۔ سیرت طیبہ پر اردو زبان میں پہلی غیر منقوط کتاب کس نے لکھی؟ محمد ولی رازی۔ اسلامی ملک بحرین کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم ایشیا۔ تاریخ یعقوبی کے مصنف کا نام احمد بن ابی یعقوب۔ قائد اعظم کا ایک خطاب ہندو مسلم اتحاد کا سفیر تھا، آپ کو یہ خطاب کس نے دیا؟ یہ دیا ہے سروجنی نائیڈو، یہ عیسائی ہوگا۔ نائجیریا کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم افریقہ۔ کس عباسی حکمران کو سپاہ ثانی کا لقب دیا گیا ہے؟ معتضد باللہ۔ ابو الفضل فیضی کس مغل حکمران کے دربار سے وابستہ تھے؟ جلال الدین محمد اکبر۔ یوگانڈا کس براعظم میں واقع ہے؟ براعظم افریقہ۔ آلات جراحی کی صنعت پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ سیالکوٹ۔ سلاطین دہلی کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 1206 میں، یاد رہے، یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے، 1206 عیسوی میں۔ معتزلہ کے بانی کا نام ہے واصل بن عطا، یہ پہلے بھی سوال آیا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظام حکمرانی کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ رحیق المختوم کے مصنف کا نام، یا رحیق المختوم کس قسم کی کتاب ہے، کس موضوع کی کتاب ہے؟ تو یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔ مولانا صوفی رحمان مبارک پوری، میں نے آپ کو بتایا تھا صوفی رحمان صاحب کی ہے، تو ان کا پورا نام ہے مولانا صوفی رحمان مبارک پوری۔ انگلش، اردو اور عربک یہ تینوں زبانوں میں اویل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کس بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کیا؟ طاعون کی بیماری میں، یہ پہلے بھی سوال آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا 573 ہجری میں۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال کہاں دفن ہیں؟ تو یہ لاہور میں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے ساتھ بادشاہی مسجد میں دفن ہے۔
دارالمصنفین کا مجلہ معروف ہندوستان کے کس شہر میں شائع ہوا؟ اعظم گڑھ۔ پاکستان ناگزیر تھا کہ مصنف کا نام ہے سید حسن ریاض۔ تحریک خلافت کا آغاز کس سال ہوا؟ 1919 عیسوی کو۔ قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ 12 مارچ 1949۔ لاہور کی بادشاہی مسجد کی تعمیر کس مغل حکمران نے کرائی؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ معاشیات پر امام ابو یوسف کی کتاب کا نام کتاب الخراج۔ ختم نبوت کن کی تصنیف ہے؟ مفتی محمد شفیع۔ یہ ایک ہی نہیں کئی سارے لکھنے والے ہیں، لیکن جو خاص ان کی طرف منسوب ہے ایک دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الفاتر کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ تو اسی کے ساتھ یہ سیٹ ہمارا مکمل ہوا۔ ساتھ تو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔